نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز بات کریں گے بچے کے دل کے اندر خوف اور ڈر کے اوپر۔ تو خوف اور ڈر یہ ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو بڑوں، چھوٹوں، عورتوں، مردوں سب کو پیش آتی ہے، اور کبھی کبھی یہ عادت قابل تعریف اور مستحسن ہو جاتی ہے اگر وہ بچوں میں طبعی حدود کے دائرے میں ہو، اس لیے کہ یہ عادت بچے کو بہت سے حوادث سے بچانے کا ذریعہ اور بہت سی مشکلات اور آفات سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر یہی خوف عام حد سے بڑھ جائے اور فطری حدود سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بچے میں نفسیاتی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت میں یہ عادت ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتی ہے جس کا دور کرنا اور اس کے بارے میں اہتمام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بچوں کی نفسیات کے خصوصی ماہر لکھتے ہیں کہ بچے میں اس کی عمر کے پہلے سال کبھی کبھی خوف کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت جب اچانک شور و غل ہو یا کوئی چیز اچانک گر جائے اور اس طرح کی کوئی اور چیز پیش آ جائے۔ تقریباً 6 مہینے سے یہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اجنبی اور نیا آدمی آ جائے تو بچہ اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ پھر جب بچہ تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، مثلاً حیوانات، گاڑیاں، پست و نشیبی جگہ، پانی اور اس طرح کی دوسری اور چیزیں۔ عام طور سے بچوں کی بنسبت بچیاں زیادہ خوف کا اظہار کرتی ہیں، اور عام طور سے یہ خوف اور ڈر بچے کے تخیل پر زیادہ مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ بچہ جتنا زیادہ سوچنے کا عادی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں خوف کا مادہ ہوگا۔ بچوں میں خوف اور ڈر بڑھانے کے کچھ اسباب اور عوامل ہیں، جیسا کہ ماں کا بچوں کو سایوں، تاریکی اور بھوت چڑیل وغیرہ سے ڈرانا، اسی طرح ماں کا زیادہ ناز و نخرے سے اٹھانا اور ضرورت سے زیادہ بے چین ہونا اور شدت احساس۔ نمبر 3، بچے کو گوشہ نشینی، یکسوئی اور گھر کی دیواروں کے پیچھے چھپنے کا عادی بنانا، اسی طرح ان خیالی قصوں کا بیان کرنا جن کا تعلق جن، بھوت اور چڑیلوں سے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اسباب اور عوامل ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو بچوں میں موجود اس مرض کا علاج کرنے کے لیے کچھ امور کی رعایت بہت ضروری ہے۔ تو ان امور میں سے ایک امر تو یہ ہے کہ بچے کو شروع ہی سے اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت اور ہر پیش آمدہ چیز پر اللہ کے سامنے گردن جھکانے کی تربیت دینا، اور بلا شبہ اگر بچے کی تربیت ان ایمانی حقائق کے مطابق ہو اور اس کو ان روحانی اور بدنی عبادات کا عادی بنا دیا جائے، وہ کسی بھی ابتلا کے وقت نہ خوف زدہ ہوگا اور نہ کسی مصیبت پر جزا فضا کرے گا۔ قرآن کریم اسی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ انسان بے ہمت پیدا ہوا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اسے خوشحالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔
ہاں البتہ وہ نمازی اس حکم میں داخل نہیں جو اپنی نماز میں برابر لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ اور بھی امور ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی دس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔